بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے ہماری سیریز ویڈیوز چل رہی ہیں۔ ان میں علماء کرام سے 50 سوالات کیے گئے محرم الحرام کے حوالے سے، اور علماء کرام نے جواب دیے۔ ان کے جوابات اگر آپ نے پہلے والے نہیں دیکھے تو نیچے ڈسکرپشن میں ان کے لنکس ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا سوال ہے، کیا میدان کربلا میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی یا نہیں؟ اس کا جواب ہے، مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ امام عالی مقام کے صاحبزادے سکینہ سے طے ہو چکا تھا، خطبات محرم، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میدان کربلا میں یہ شادی ہونا ثابت نہیں۔ فتویٰ رضویہ شریف جدید۔ سوال ہے، امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کے حالات اور شہادت کے واقعات بیان کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذکر شہادت شریف جبکہ روایات موضوع یعنی من گھڑت روایات اور کلمات ممنوعہ اور نیت نامشروع، غلط الفاظ اور ناجائز نیت سے خالی ہو، عین سعادت ہے۔ صالحین کے ذکر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ فتویٰ رضویہ شریف جدید۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں، جو مجلس ذکر شریف حضرت سیدنا امام حسین و اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، جس میں روایات صحیحہ معتبرہ سے ان کے فضائل و مناقب اور مدارج بیان کیے جائیں، اور ماتم و تجدید، غم وغیرہ امور مخالفہ شرع سے یکسر بالکل پاک ہونی ہو، فی نفسہ حسن و محمود ہے، خواہ اس میں نثر پڑھیں یا نظم۔ فتویٰ رضویہ شریف جدید۔ مفتی محمد خلیل خان برکاتی قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشرہ محرم الحرام میں مجلس منعقد کرنا اور واقعات کربلا بیان کرنا جائز ہے، جبکہ روایات صحیفہ بیان کی جائیں، اور ان واقعات میں صبر و تحمل، رضا و تسلیم کا بھی بہت مکمل درس ہے، اور پابندی احکام شریعت اور اتباع سنت کو زبردست عملی ثبوت ہے کہ دین حق کی حفاظت میں تمام عزیزوں، رفیقوں اور خود اپنے کو راہ خدا میں قربان کیا، اور جزا فضا کا نام بھی نہ آنے دیا، مگر اس مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا بھی ذکر خیر ہونا چاہیے، تاکہ اہل سنت اور شیعوں کی مجلسوں میں فرق اور امتیاز رہے۔ ان مجالس میں لوگ اظہار غم کے لیے سر کے بال بکھیرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، سر پر خاک ڈالتے ہیں، اور یہ سب ناجائز اور جاہلیت کے کام ہیں۔ سنی مسلمانوں کو ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ احادیث میں ان کی سخت ممانعت آئی ہے۔ مسلمان مردوں اور عورتوں پر لازم ہے کہ ایسے امور سے بچیں اور ایسے کام کریں جن سے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں کہ یہی نجات کا راستہ ہے۔ سنی بہشتی زیور، حصہ 4۔ سبحان اللہ۔